سورہ یوسف رکوع نمبر 10 تلاوت. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي يقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. سورہ یوسف رکوع نمبر 10 ترجمہ کنز الایمان. پھر جب اس سے نا امید ہوئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کیسی تقصیر کی تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ اجازت دیں یا اللہ مجھے حکم فرمائے اور اس کا حکم سب سے بہتر ہے. اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ پھر عرض کرو کہ اے ہمارے باپ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے اور ہم بے شک سچے ہیں. کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے بے شک وہی علم و حکمت والا ہے. اور ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غصہ کھاتا رہا. بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گور کنارے جا لگیں یا جان سے گزر جائیں. کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے بولے اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں تو آپ ہمیں پورا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے. بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بولے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتا. بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے. کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے.
میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 10 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ یوسف کا یہ رکوع اپنے اس حسین و جمیل قصے کی انتہا کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ کریم عظیم الشان برکات، عقائد کی اصلاح، توحید کی بات، رسالت کی شان بلکہ رسول کے بدن سے لگنے والے کپڑوں کی شان، رسول کے بدن سے لگنے والے تبرکات کی شان، رسول کے بدن سے لگنے والی قمیص کی شان اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اور اس عظیم الشان واقعے کو یہاں سے شروع کیا جاتا ہے کہ جب بھائیوں نے جا کر بتایا کہ جی وہ بھائی نے چوری کی تھی، آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، لیکن ہم کیا کریں، جو بات ہے وہ یہی ہوئی ہے، قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ سب باتیں جب انہوں نے بتائیں اور قسمیں بھی اٹھائیں تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ سارا تمہارے نفس نے بہانا گھڑا ہے، فصبر جمیل، بس میں اچھا صبر ہی کرتا ہوں، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، یقین ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے۔ وتولی عنہم، ان سب سے منہ پھیرا اور جان نماز کی طرف رخ کیا، وقال یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، وابیضت عیناہ، پھر اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو جائیں، تیری میری دنیا میں امتیوں کی آنکھیں چلی جائیں تو اس کو اندھا ہونا کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا اسفا علی یوسف، یہ نہیں فرمایا کہ وعما من الحزن، یوسف یعقوب اندھا ہو گیا غم کی وجہ سے، نہ، اندھا ہونا عیب ہے، اور اللہ نے یہ عیب والا لفظ اپنے محبوب، اپنے پیغمبر یعقوب کے لیے نہیں استعمال کیا، فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، عیب والا لفظ بھی نہیں استعمال فرمایا، کیونکہ آنکھیں اندھی کہاں ہوئیں، وہ تو یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رہے تھے، پتا چلا نبی کی یاد میں آنسو بہانا بھی نبیوں کی سنت ہے، نبی کی یاد میں رویا کرو، نبی کی یاد میں آنسو بہایا کرو، یہ قرآن یہی سبق دے رہا ہے۔ لوگوں تم اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو اگر چمکانا چاہتے ہو، دل کے میلے شیشے کو اجلا کرنا چاہتے ہو، تو نبی کی یاد میں رویا کرو، رسول پاک کی یاد میں رویا کرو۔ یہ رو رہے تھے، اتنا روئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد میں اتنا روئیں کہ بینائی چلی جائے، وہ تو نبی ہے نا، نبی کی یاد میں اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ ہم تو امتی ہیں، اس کا مطلب ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے، ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ ہم محتاج ہیں، ہم تو سائل ہیں، ہمیں تو اس دروازے کا منگتا بنایا گیا ہے، ہم تو ہیں ہی منگتے۔ وہ بڑے تھے، بڑے ہو کر چھوٹے کی یاد میں رو رہے ہیں، ہم تو ہر لحاظ سے چھوٹے ہیں، ہم تو اجمی لوگ ہیں بابا، جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ہم لوگوں کا تو حق بنتا ہے کہ ہم لوگ قرآن بھی پڑھیں تو رویا کریں، نبی کی یاد میں رویا کریں، ان کا ذکر کر کے رویا کریں۔ یہ رونا دھونا قرآن سکھا رہا ہے، اس لیے اپنی تنہائیوں میں، اپنی نمازوں میں جب بھی آپ نماز پڑھا کریں، تصور کر کے کبھی رو لیا کریں، کبھی آنسو بہانے کی کوشش کیا کریں، اس سے ایمان تازہ ہوگا اور اس سے دل کا آئینہ بھی اجلا ہوگا۔ قالو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روتے، ان کی آہیں سن کر، تو سب نے مل کر کہا تفتح تذکر یوسف، آپ ہر وقت جو ہے نا یوسف کی یاد کرتے رہتے ہیں، حتیٰ تکون ہردن، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ وفات ہی پا جائیں، او تکون من الحالکین، آپ گور کے کنارے لگ جائیں گے، وفات ہو جائے گی آپ کی۔ قال انما اشکو بسی، میں تم سے کچھ بھی نہیں کہتا، میں تو اپنا شکوہ اللہ سے کر رہا ہوں، میں ان سے فریاد کر رہا ہوں اللہ سے، وحزنی اللہ، اپنے رب سے ہی جو ہے نا وہ اپنا غم بیان کر رہا ہوں، لیکن میں تمہیں بتا دوں میں رو رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ تعالیٰ کی وہ شانیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بچوں اگر تم آج میرے پاس آ ہی گئے ہو تو سنو پھر، یا بنی یذہبوا، جاؤ،
فتحسسوا من یوسف، سب سے پہلے اپنے بھائی یوسف کی تلاش کرو، واخیہ اور اس کے بھائی بنیامین کی بھی تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو وہی نا امید ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ابا جی وہ کنویں میں گر گئے تھے، وہ شہید ہو گئے ہوں گے، گئے چلے گئے، یوسف کی بات چھوڑیں، آپ بات کریں بنیامین کی۔ وہ فرماتے میں یوسف کی بھی بات کرتا ہوں، وہ ملے گا، تم ڈھونڈو تو صحیح، تمہیں ملے گا، میں کہہ رہا ہوں ملے گا، تم جاؤ، چلو اس مرتبہ میرے کہنے پر جاؤ، مصر کے بادشاہ کے پاس جاؤ، تمہیں یوسف ملے گا۔ اب وہ کہنے لگے اب جائیں کس منہ سے، ہمارے پاس تو کچھ نقد پیسے نہیں رہے، گھر میں کچھ پرانے کھوٹے سکے پڑے ہوئے ہیں، وہ کھوٹے سکے لیے، کچھ برتن پرانے پڑے ہوئے ہیں، بس وہ برتن لیے اور اب بھیک مانگنے کے لیے گئے۔ جب وہ فلما دخلوا علیہ، جس وقت وہاں پر پہنچے، پھٹے پرانے کپڑے تھے اور حال بڑا خراب ہوا تھا۔ قالوا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، بنیامین بھی ایک بڑے خوبصورت لباس میں کھڑے تھے حضرت یوسف کے پاس، تو وہ پہچان ہی نہ سکے یہ ہمارا بھائی بنیامین ہے، اپنے بھائی بنیامین کو بھی نہ پہچان سکے، اتنے برے حال تھے ان کے۔ مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، کھوٹے کچھ پونجی ہم لے کے آئے ہیں، ایک کھوٹے پیسے کچھ ملے ہیں گھر سے، وہی لے آئے ہیں۔ فاوفِ لنا، ہمیں پورا ماپ دے دو، کھوٹے پیسے لے لو، کھوٹے پیسوں کے بدلے سودا کھرا لینا چاہ رہے ہیں۔ وتصدق علینا، کچھ خیرات بھی دے دو، ہم بہت غریب ہو چکے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے، ہمیں بھیک دے دو۔ جب انہوں نے بھیک مانگی، ہاتھ ان کے ایسے پھیلے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، جھولیاں پکڑی ہوئی تھیں، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، یہ بتاؤ تم جانتے ہو تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام مسکرائے، وہ دانتوں والا نور جو نظر آیا بھائیوں کو پہچان لیا اور شور مچا کے کہنے قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ فرمایا قال انا یوسف وھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم دونوں کو عزت عطا فرمائی ہے، ہم پر احسان فرمایا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، اصول سن لو عزت پانے کا، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، وہ بولے ٹھیک ہے یوسف، عمر میں چھوٹے ہو لیکن درجے میں اللہ نے تمہیں ہم سے بڑا کر دیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کوئی بعد میں آئے کوئی پہلے آئے، یہ مت سوچو کہ پہلے آدم آئے تھے، پہلے نوح آئے تھے، پہلے موسیٰ آئے تھے، حضور آخر میں آئے ہیں تو ان کا درجہ جو ہے نا شاید چھوٹا ہوگا۔ نہیں، یوسف اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے مگر درجے میں سب سے بڑے تھے۔ اس اشارہ کر دیا کہ محمد آخر میں آئے ہیں مگر درجے میں سب سے زیادہ بڑے ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم سے خطا ہوئی۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، فرمایا آج تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، ہو گئی جو غلطیاں تم سے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ بہت مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ابا جی کا سناؤ کیا حال ہے؟ جی ابا جی تو بالکل حضور آپ کی یاد میں ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں، وہ تو بالکل آنکھیں ان کی دیکھتی نہیں، ان کو اب تو نظر بھی کچھ نہیں آتا، پکڑ کر لے جانا پڑتا ہے کہیں، ان کو تو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، اپنی قمیص اتار کر دی، فرمایا یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، یہ قمیص جب میرے ابا جی کی آنکھوں پر ڈالو گے یات بصیرا، ان کی آنکھیں دوبارہ واپس آ جائیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ دعا کریں تو کام ہو جاتا، انہوں نے دعا نہیں کی، اپنی قمیص دی تاکہ بھائیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میری ایک شان ظاہر میں بھی ہے اور میرے اندر بھی یہ کرامات ہیں کہ میرے بدن سے لگا ہوا کپڑا یہ کوئی بادشاہ کا کرتا نہیں ہے، یہ بھی نبوت کے بدن سے لگا ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی شفائیں آ چکی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو جالیوں سے ہاتھ لگاتے ہیں، لوگ ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیتے، مگر ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض میں شفا ہے تو مصطفیٰ کی جالیوں میں کتنی بڑی شفا ہوگی۔ جی
اللہ اکبر. تیری خیر ہوے پہرے داراں روزے دی جالی نو چم لین دے. اساں ویکھنا ہی رب دا نظارہ روزے دی جالی نو چم لین دے. تیری خیر ہوے پہرے داراں روزے دی جالی نو چم لین دے. اولیاء اللہ اور انبیاء کے بدنوں کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے اس میں بھی شفائیں آ جاتی ہیں، وہ بھی برکت والی چیزیں ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. میرے پاس یہ عنوان کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، بس میں اسی کے ساتھ اس رکوع کی تفسیر کو ختم کرتا ہوں. پھر کیا ہوا، یہودا جو ان کا سب سے بڑا بھائی تھا، جس نے یہ سارے منصوبے بنائے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا اس نے کہا کہ یہ قمیص اب میں ہی لے کے جاؤں گا. سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرنے والی بات میں نے گھڑی تھی، میں نے یہ منصوبے بنائے تھے. آج شفاؤں کی بات بھی، آج یوسف کی خوشخبریوں کے یہ کرتا بھی میں لے کے جاؤں گا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو 5 روٹیاں دیں، شاہی خزانے کے 5 دسترخوان دی کہ رستے میں کھاتے ہوئے جانا. مگر ہوا یوں کہ حضرت یہودا جو تھے ان کو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ملی تو پھر بھوک بھی نہ رہی، پیاس بھی نہ رہی. وہ روٹیاں اسی طرح ہاتھ میں تھیں اور وہ چلتے چلتے کنعان پہنچائے. پھر ادھر وہ کنعان کے لیے روانہ ہوئے، ادھر وہ قمیص لے کر روانہ ہوئے. آئیے ادھر ذرا وہ سینکڑوں میل دور حضرت یعقوب کی خبر بھی قرآن سناتا ہے کہ وہاں کیا حال ہو رہا تھا.